عزت مآب عاشقان رسول محبین اولیاء کرام محبین پاکستان، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اسے شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، فتنہ گروں کی فتنہ گری سے اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ معزز دوستو، یہ ملک ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ یہاں پہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ پر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق جس طرح بھی گزارنا چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک دوست آئے تھے، کل وہ کافی دیر بیٹھے رہے، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں۔ میں نے انہیں پوچھا کہ وہاں پہ آپ دینی جو شاعر ہیں انہیں ادا کرنے میں آزاد ہیں؟ مجھے وہ بتانے لگے کہ بظاہر تو ان کا نعرہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہر مذہب آزاد ہے، مگر وہاں پہ وہ گاڑی چلاتے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو کہیں روڈ پہ سائڈ پہ گاڑی لگا کے وہی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے میں نماز پڑھتا ہوں اشاروں سے۔ تو میں نے کہا آپ روڈ پہ نیچے اتر کے مصلی بچھا کے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ مذہبی طور پہ ہر قسم کی آزادی ہے اور کوئی شخص جو چاہے جیسے چاہے اپنی عبادت بجا لا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہے، لیکن ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف بغض اتنا بھر دیا گیا ہے کہ اگر ہم کہیں کسی ایسی جگہ پر ہم عبادت کریں تو پھر وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ پہ ہم ہیں بہت اچھے ہیں اپنی عبادت کے حوالے سے۔ دوسرا انہوں نے ایک عجیب بات کی، کہنے لگے ہمیں اپنے گھر میں ہی واش روم کر کے استنجا وغیرہ کر کے کوشش ہوتی ہے کہ ادھر ہی نماز پڑھ کے پھر چلے جائے اور یہ وضو ہمارا باقی رہے۔ رستے میں جہاں کہیں پیٹرول پمپ آتے ہیں تو وہاں پہ واش روم تو ہوتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے ہاں یہاں پانی کے ساتھ استنجا کیا جاتا ہے وہاں پانی کے ساتھ استنجے کی نہیں ہے، کوئی کنسپٹ نہیں ہے، وہاں پہ ٹیشو پیپر ہی استعمال کرنا ہے۔
تو ٹیشو پیپر سے کوئی بندہ جتنا بھی استنجا کر لے، کیا اس کا ذہن جو ہے وہ مطمئن ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کسی جگہ پہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی آپ کا اتفاق ہو دنیا کے کسی ملک میں پھرتے ہوئے ان لوگوں سے، تو وہ جتنے باہر سے آپ کو صاف ستھرے نظر آتے ہیں اتنی اندر سے غلیظ ہے، اور اعلیٰ درجے کے وہ پرفیوم اگرچہ چھڑکیں گے، میں ان کافروں کی بات کر رہا ہوں، یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کے بدن سے ایک مسلمان کو جب بھی ان کے قریب سے گزرے گا تو اسے بدبو آئے گی، اگرچہ اچھے سے اچھا وہ پرفیوم استعمال کر لیں۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسلامی جتنے اصول ہیں اگر ہم ان پہ عمل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ سرزمین کھلی ہے۔ ہم یہاں پہ تمام تعلیمات اسلام ان کو بجا لا سکتے ہیں انفرادی طور پہ، اگرچہ ہمیں جس مقصد کے لیے یہ ملک دیا گیا تھا وہ انفرادی طور پہ نہیں، وہ تھا اجتماعی طور پہ یہاں اسلام نافذ ہوتا۔ تو میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ ایک ہے تشکیل پاکستان، وہ ہو چکی، پاکستان اس کا قیام ہو چکا، تشکیل پاکستان ہو چکی۔ دوسرا ہے تکمیل پاکستان، کہ اس کو مکمل کرنا وہ ابھی باقی ہے۔ اس کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ ملک موجود ہے، دین بھی موجود ہے، مسجدیں بھی موجود ہیں، مدارس بھی موجود ہیں، صرف وہ نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے لے کے آئے تھے مدینہ طیبہ میں، وہ نظام یہاں پہ نافذ ہو جائے، پھر یہ زمین سے عرش پہ جاتے ہوئے اس ملک کو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف حضور نے ہجرت فرمائی، اور یہ بھی یاد رکھیے مدینہ طیبہ کی طرف وہ جو ہجرت تھی، اس ہجرت کے بعد دنیا میں جو سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے وہ پاکستان کے لیے ہوئی ہے۔ جب پاکستان بنا 1.25 کروڑ سے زیادہ لوگ انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان میں آئے۔ اتنی بڑی ہجرت دنیا میں کہیں نہیں ہوئی۔ یہ ریاست مدینہ طیبہ کے بعد یہ پاکستان ہے، اتنی بڑی ہجرت جہاں پہ مکہ مکرمہ سے جو لوگ نکل کر مدینہ منورہ گئے تھے، صحابہ کرام جو ہستیاں، وہ ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تھی، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور انڈیا سے جو مسلمان اپنے گھر بار، مکان، مویشی، زمینیں، جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان آئے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آئے۔ ان کے پاس ادھر بہت کچھ تھا۔ جب کوئی ہجرت کرتا ہے تو کتنا سامان اٹھا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 کپڑے اٹھا لے گا، سوٹ اٹھا لے گا، اور کوئی زیورات اٹھا لے گا۔ وہ سب زمینیں، جائیدادیں سب ہندوؤں نے، سکھوں نے لوٹ لی، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیے، اور وہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وہاں سے چھوڑ کر یہاں آئے پاکستان۔ عزتیں لوٹیں، گردنیں کٹیں، بچوں کو نیزے کے اوپر چڑھا کر انہیں قتل کر دیا جاتا، اور جو ٹرینیں پاکستان میں آتی وہاں سے، تو کئی ٹرینیں ایسی بھی آئیں کہ جب ان کو دیکھا گیا اندر تو ایک بھی بندہ زندہ نہیں، سارے قتل کیے جا چکے تھے۔
اس طرح لوٹ کھسوٹ ہوئی. یہ ساری قربانیاں کس لیے تھیں؟ کہ ہم ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہوگا, رسول اللہ کا دین نافذ ہوگا, چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, زانی کو سنسار کیا جائے گا, مرتد کو اس کی گردن اڑائی جائے گی, یہاں پہ رشوت حرام ہوگی, شراب حرام ہوگی, منشیات حرام ہوگی, چوری ڈکیتی کا خاتمہ ہوگا, اسلامی نظام ہوگا, سود کا خاتمہ ہوگا. مگر افسوس کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد آج تک پورا نہیں ہو سکا. وہاں پہ جو ہجرت ہوئی تھی تو ہجرت کے بعد انہیں جو عظیم ہستیاں ملی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اصحاب پاک تھے, حضور کے اہل بیت اطہار تھے, جنہوں نے مدینہ طیبہ کو عروج بخشا, اور پھر مدینہ طیبہ سے نکلنے والے لشکر کہیں عراق کو فتح کر رہے ہیں, کہیں شام کو فتح کر رہے ہیں, کہیں ایران کو فتح کر رہے ہیں, کہیں وہ پوری دنیا کی طرف ان کے نمائندے جا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے یہاں جب ہجرت کے بعد دیکھا گیا تو ہمارے بڑے بڑے اکابرین انہوں نے سمجھا اب کام پورا ہو گیا ہے, پاکستان بن گیا ہے, اب ہر چیز یہاں اسلام کے مطابق ہوگی. ہمارے بزرگان دین علماء کرام اور اولیاء کرام وہ چپ کر کے اپنے حجروں میں بیٹھ گئے, اور پھر سیٹوں کے اوپر انہی یہودیوں کے ایجنٹ واپس آ کے بیٹھ گئے, جو ادھر تھے انہی کے خلفاء ادھر آ گئے, اور پھر آج تک ویسے چل رہا ہے. دین کی بات کرنے والے کو جو یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اصل جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اسلام نافذ کر دو, اس کو برا سمجھا جاتا ہے, اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور جو چور ڈکیت ہیں ان کو عزتیں بخشی جاتی ہیں. ابھی یہ 14 اگست گزرا ہے, اس 14 اگست کے اوپر جو بڑے بڑے ڈانسر ہیں, جو بڑے ٹک ٹاکر اپنے جسم کی نمائش کرنے والے ہیں, جو خواتین میں فحاشی پھیلانے والی ہیں, اس طرح کے لوگوں کو مرکزی سٹیجوں پہ بلا کر سونے کے تمغے دیے گئے, گولڈ میڈل تقسیم کیے گئے, اور وہ لوگ جو اس ملک کے صحیح وارث جانشین اور لوگوں کو خیر کی طرف لانے والے ہیں ان کے خلاف باتیں کی گئی ہیں. مسجدوں کو گرانے کے حکم دیے جاتے ہیں, جی 400 مسجدیں گرا دی جائیں, اور سینموں کو آباد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم فنکاروں کو پروموٹ کریں گے. یعنی لفظوں کا انتخاب کرتے, یہ نہیں کہتے کہ ہم کنجروں کو مال دیں گے, کیونکہ اس طرح پتہ لگ جاتا ہے کہ کنجر ہی کنجر کو نوازتا ہے, اس لیے وہ لفظ تھوڑا منتخب کر کے کہتے ہیں نہیں ہم فنکاروں کو پروموٹ کریں گے. اور وہ کن لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں تباہی آ رہی, جرم بڑھتے جا رہے ہیں, چوری بڑھتی جا رہی ہے, کچے کے باقی علاقوں میں آ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, ظلم و ستم کرتے, بھتے وصول کرتے ہیں, مال کھینچتے ہیں. تو یہ ملک اس مقصد کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ اپنی جانیں بچانی لوگوں کی مشکل ہو جائے, یہاں پہ مہنگائی اتنی کر دی جائے کہ لوگوں کا جینا محال ہو جائے. ابھی مجھے بچہ بتا رہا تھا کہ پہلے تو 5 سال کے بعد ڈرائیونگ فیس ہوتی تھی, اب انہوں نے ہر سال پہ 5,000 ڈرائیونگ فیس لگا دی. یعنی جس شعبے کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے.
اور اس میں ہماری عوام کا قصور بھی ہے. ایک قرآنی اصول ہے، کاش ہم اس اصول کو سمجھیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. تو کیا ہم سارے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہو رہا ہے ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی اچھی قیادت دے، خود محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے روتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ شعور بیدار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مہم چلانی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے وطن سے محبت کی کرنی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ارض مدینہ سے محبت کی کرنی چاہیے. ہمارے اکابرین نے محبت کی، انہوں نے قربانیاں دی، گھر بار چھوڑ کے یہاں آئے. اب ایک ہے محبت اور ایک ہے ضرورت اس کی. ہمارے ساتھ افغانستان ہے، ابھی ان کی معاشی حالت بہتری کی طرف جا رہی ہے، ہماری ڈاؤن کیوں جا رہی ہے؟ اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. ہمارے قوم کے بڑے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، نوجوانوں کو سوچنا ہوگا. ہمارا بچہ، آج میں کالج میں لیکچر دے رہا تھا، بچوں سے میں نے جب سوال و جواب کیے تو چونکہ آج پہلا دن تھا ہمارا فرسٹ ایئر کی نیو جو کلاس آئی، تو میں نے بچوں کے رجحان چیک کیے. تو بچوں کا رجحان تھا کہ ہم آن لائن بزنس کریں، پڑھائی رہنے دیں. اور دلیل ان کے پاس کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ سر آپ پی ایچ ڈی ڈبل کر جائیں اور اس کے بعد آپ جتنی مہینے بعد گورنمنٹ آپ کو تنخواہ دے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہم ایک دن میں اتنی تنخواہ آپ کو دیتے ہیں. اب بچوں کا ذہن پڑھائی سے اکھاڑ دیا گیا، بچوں کو لگا دیا گیا کہ پیسہ، اور یہ تمیز بھی نہیں بتائی گئی کہ یہ حلال طریقہ ہے یا حرام ہے. حلال و حرام کی تمیز سمجھائی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کسی تاجر کو مارکیٹ میں بھیجتے تھے تو آپ پہلے اس کا ٹیسٹ لیتے تھے. تجھے پتا ہے تجارت کیسے کرنی ہے؟ جو ٹیسٹ پاس کرتا تھا تو پھر آپ اس کو اجازت دیتے تھے مارکیٹ میں دکان بنانے کی. یہ بنیاد تھی. تو ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، مایوسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. نہیں، حالات بہتری کی طرف جانے ہیں. اللہ والوں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے اور انہوں نے جو دیکھا ہے قیامت تک کا وہ بتا بھی دیا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں، اس کو عروج ملنا ہے. حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمایا کرتے تھے، صوفی برکت علی لدھیانوی رحمہ اللہ، آپ فرماتے تھے ایک دن آئے گا جب پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی، پاکستان کی نا میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. تو وہ وقت آ رہا ہے، مگر اس وقت کے لیے اچھی قیادت کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. پڑھے لکھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، پڑھے لکھے سے مراد ہے کہ دین کا علم ہو. جب ایک متبادل سیٹ آتا ہے تو پھر اس کے لیے بندے تیار بھی تو ہونے چاہیے. تو ایسے پڑھے لکھے لوگ جو دین پڑھے ہوئے ہوں، جنہیں دین بھی پڑھے ہوئے ہوں، دنیا بھی پڑھے ہوئے ہوں، انہیں یہ بھی پتا ہو کہ یورپ میں اس کے متبادل کون سا معاشی نظام ہے اور اسلام کا معاشی نظام اس سے بہتر کیوں ہے، ان کا سیاسی نظام کیا ہے اور اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اور یہ اسلامی نظام ان سے بہتر کیوں ہے. ان تمام چیزوں پہ اس کی نظر ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو عروج بھی عطا فرمائے گا. ہم نے پاکستان
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تھا، ہم نے پاکستان کا مطلب باجا بجانا سمجھ لیا۔ ابھی 2-3 دن جو ہے وہ شاید ہی کسی بندے کو سکون ملا ہو، ورنہ کوئی ادھر سے آ کے باجا بجا رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ کے باجا بجا رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی وہ باجا بجانے کے لیے دی تھی، یہ سمجھا گیا۔ میں نے تو اپنے پرسوں کے ایک پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت اس ملک کو کاں کی ضرورت نہیں، اس وقت اس ملک کو چھاں کی ضرورت ہے۔ درخت لگائے جائیں، آباد کاری کی جائے، اجڑی زمینوں کو آباد کیا جائے، نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کیا جائے، قرآن مجید کے جو اصول ہیں ان اصولوں پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 27ویں کی رات ہمیں یہ ملک عطا کیا تھا اور قرآن مجید بھی اسی رات دیا ہے، اس قرآن کو اس ملک میں نافذ کیا جائے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جاگیر ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ یہ حضور نبی پاک کے نام کی جاگیر ہے، سرکار کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جتنی ہو سکے ہم سے محنت، جتنی خیر ہو سکے، ہم پورے ملک کو نہیں تبدیل کر سکتے، کم از کم اپنی گلیوں کو تو تبدیل کر سکتے۔ ابھی یہ ایک سڑک بنی ہے، یہ ہاشم کالونی کی، میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی بالکل تازہ ترین ٹف ٹائل اس پہ لگی ہے، مگر آپ گزرتے ہوئے دیکھیں گے تو دائیں بائیں کی جو اس کی آخری لائنیں ہیں وہ اب ٹوٹتی جا رہی ہیں، گرتی جا رہی ہیں۔ ہم زیادہ نہیں کر سکتے، کم از کم جو اپنے اپنی دکانیں ہیں ان کے آگے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے تھڑے اتنے سے بنا لیں جس سے وہ سڑک بچ جائے، برابر ہو جائے دونوں طرف، تو ایک چیز ہمیشہ بچ جائے گی۔ اس طرف ہے ہم تھوڑی سی محنت کر لیں سارے لوگ، اپنی اپنی گلیوں کو، اپنے اپنے ذہنوں کو، اپنے اپنے دوستوں کو خیر کی طرف لانے کے لیے ہم میں سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی کوشش شروع کر دے، صرف یہ سوچ ہی سوچنا شروع کر دے کہ میں نے کچھ بہتر کرنا ہے، تو اس ایک سوچ سے بہت کچھ بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے اور ہمیں جو ہمارے اوپر جو قرض ہے اس زمین کا، اس مٹی کا، ہمیں کچھ نہ کچھ وہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے